کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہاری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ وہ لمحہ کب آئے گا جب تمہاری آزمائش ختم ہوگی؟ جان لو کہ جب تمہاری دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ نشانیاں تمہارے دل کو سکون دیتی ہے اور تمہیں یقین دلاتی ہے کہ تمہارے صبر کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی حالت کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہاری خاموش دعائیں، تمہاری آنکھوں کے آنسو اور تمہاری بے چینی کو دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس شدت سے دعا مانگ رہے ہو۔ یاد رکھو، اللہ کے یہاں نہ کوئی دعا ضائع جاتی ہے، نہ کوئی فریاد انسنی رہتی ہے۔ وہ وقت کا مالک ہے اور بہترین وقت پر بہترین طریقے سے تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں، یہ احساس کہ تمہاری التجائیں کسی دیوار سے ٹکرا رہی ہیں، جان لو یہ وہ وقت ہے جب تمہیں اللہ کے فیصلے پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے۔ دیر صرف تمہارے حق میں اللہ کی حکمت ہے۔ وہ تمہاری آزمائش کے ذریعے تمہیں مضبوط بناتا ہے، تمہارے ایمان کو بڑھاتا ہے اور تمہیں وہ مقام دیتا ہے جو شاید تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا انعام ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور وہ ان کو ان کے گمان سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ یاد رکھو، جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کی خواہش بار بار آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ تمہاری دعائیں قبولیت کے قریب ہے۔ ہر بار جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اللہ کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی اللہ کی محبت کا انداز ہے کہ وہ تمہیں مایوسی کے باوجود امید دیتا ہے، تمہارے دل میں یقین پیدا کرتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہی یقین تمہارے کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ سب جانتا ہے، تمہارے دل کے درد کو، تمہاری خاموش آہوں کو اور تمہارے صبر کے لمحات کو۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو جان لو کہ تمہاری دعائیں اللہ کے یہاں محفوظ ہیں۔ وہ بہترین وقت پر انہیں قبول کرے گا۔ یہ وقت تمہاری امید، تمہارے یقین اور اللہ سے محبت کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ جب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں ایسے راستے دکھاتا ہے جو تم نے کبھی دیکھے نہ ہو۔ وہ تمہیں ایسا عطا کرتا ہے جو تمہارے نصیب کو سنوار دیتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی خوشیاں دیتا ہے جو تمہارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ تمہاری آزمائش ختم ہو جائے گی، بس دعا کرتے رہو صبر اور یقین کے ساتھ۔ ایک وقت آئے گا جب تمہاری جھولی ان نعمتوں سے بھر جائے گی جن کے لیے تم راتوں کو جاگ کر دعا کرتے تھے۔ سنو ٹوٹے دل والے خاموش انسان، یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو۔ اللہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو تمہارے گمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔
بس اس پر بھروسہ رکھو، اپنے دل کو اس کے حوالے کر دو، اس کے راستے پر چلتے رہو، کیونکہ جب اللہ تمہارا ہاتھ تھامے گا تو تمہیں ایسی منزل پر پہنچائے گا جہاں سکون، خوشی اور کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ بس صبر کریں اور دیکھیں، کیا پتہ اللہ کی رضا بھی وہی ہو جو آپ کی خواہش ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین بھی رکھو کہ جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، سارے فیصلے خود نہیں کرنے ہوتے، کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑنے ہوتے ہیں۔ جب کبھی کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو صبر کیا کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری دعاؤں کو پورا بھی کرتا ہے اور ہمیں ہر وقت سن بھی رہا ہوتا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کا اللہ پر یقین ہر ڈر، خوف اور وسوسوں سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ لینا معجزہ ہونے والا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب کبھی لوگوں کی دی ہوئی تکلیف سے دل پریشان ہو تو یاد رکھیں، آپ کا رب بہت محبت اور توجہ سے آپ کی بات کو سن رہا ہے، اور وہی ہے جو آپ کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ تمام آزمائشیں جو اس وقت تم پر آئی ہیں، ان میں اللہ کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ ابھی شاید تمہیں یہ سب سمجھ نہ آئے، مگر یقین رکھو، اللہ تمہارے لیے کچھ بہت ہی خاص اور بہترین تیار کر رہا ہے۔ صبر کرو اور اس کی رضا پر راضی رہو، کیونکہ صبر کا انعام ہمیشہ امید سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ تمام آزمائشیں جو اس وقت تم پر آئی ہوئی ہیں، ان میں اللہ کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ ابھی شاید تمہیں یہ سب سمجھ نہ آئے، مگر یقین رکھو، اللہ تمہارے لیے کچھ بہت ہی خاص اور بہترین تیار کر رہا ہے۔ صبر کرو اور اس کی رضا پر راضی رہو، کیونکہ صبر کا انعام ہمیشہ امید سے بڑھ کر ہوتا ہے۔